قرآن مجید کا سورہ نمبر 51 سورہ زاریات۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان ہوائوں کی جو گرد و غبار اڑاتی ہیں، پھر ان بادلوں کی جو پانی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، پھر ان کشتیوں کی جو دھیمی رفتار سے چلنے والی ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو معاملے کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ بے شک تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے، اور بے شک جزا و سزا ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اور قسم ہے راستوں والے آسمان کی، تم مختلف بے جوڑ باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس دین سے پھرتا وہی ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ غارت ہو اٹکل پچو باتیں بنانے والے جو غفلت کے عالم میں بدہوش ہیں، بھولے پڑے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جزا و سزا کا دن کب آئے گا، جس دن یہ لوگ آگ میں تپائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے فتنے کا مزہ چکھو، یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کا پروردگار جو کچھ انہیں عطا کرے گا وہ لے رہے ہوں گے۔ بے شک وہ اس دن سے پہلے ہی دنیا میں نیکوکار تھے۔ یہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، اور صبح سحر کے وقت مغفرت طلب کیا کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں سے سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے محتاج سب کا حصہ تھا۔ اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے وجود کے اندر بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان میں تمہاری روزی بھی ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ وعید کیا جاتا ہے۔ پس قسم ہے آسمان و زمین کے پروردگار کی کہ یہ بات حق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو سلام کیا، آپ نے بھی جواب میں سلام کیا، پھر دل میں کہا کچھ اجنبی لوگ ہیں، پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور تھوڑی دیر میں ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے، جسے مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ مگر جب انہوں نے ہاتھ نہ بڑھائے تو کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ مگر جب انہوں نے پھر بھی کچھ نہ کھایا تو آپ نے ان لوگوں سے اپنے اندر کچھ خوف محسوس کیا۔ ان مہمانوں نے کہا ڈریے نہیں، اور پھر انہیں ایک صاحب علم بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی۔ بس آپ کی بیوی سارا چیختی ہوئی آئی، اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہا بوڑھی بانچ، بچہ کس طرح ہوگا؟ انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے ایسا ہی کہا ہے، بے شک وہ بڑا علیم و حکیم ہے۔ آپ ابراہیم نے کہا اے فرستادو، آخر تمہاری مہم کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر ایسے سنگ گل سخت مٹی کے پتھر برسائیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نشان زدہ ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ سو وہاں جتنے اہل ایمان تھے ہم نے ان کو نکال لیا، اور ہم نے ایک گھر کے سوا اور مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور ہم نے اس واقعے میں ایک نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور جناب موسیٰ کے قصے میں بھی ایک نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان کو فرعون کے پاس ایک واضح سند کے ساتھ بھیجا تو اس نے اپنی طاقت کے برتے پر روگردانی کی اور کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے یا دیوانہ۔ انجام کار ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، درا حال کہ وہ قابل ملامت تھا۔ اور قبیلہ عاد کی داستان میں بھی نشانی موجود ہے، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے برکت ہوا بھیجی جو جس چیز سے بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اور قبیلہ ثمود کی سرگزشت میں بھی ایک نشانی ہے، جبکہ ان سے کہا گیا کہ تم ایک خاص وقت تک دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی تو ان کو ایک کڑک نے پکڑ لیا، طرح حال کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ نہ تو کھڑے ہی ہو سکے اور نہ ہی اپنی کوئی مدافعت کر سکے۔ اور قوم نوح کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہوا، ہم نے اسے ہلاک کر دیا کیونکہ وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم زیادہ وسعت دینے والے ہیں۔ اور ہم نے زمین کا فرش بچھایا تو ہم کتنے اچھے فرش بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ہر چیز کو دو دو قسم کا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس تم اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہیں اس سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا نہ بناؤ، بے شک میں تمہیں اس کے قہر سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔
اسی طرح وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جسے انہوں نے جادوگر یا دیوانہ نہ کہا ہو۔ اور کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے آ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ سرکش ہیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور انہیں سمجھاتے رہیے کہ یہ یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ میں ان سے روزی نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ بڑا روزی دینے والا ہے، قوت والا اور بڑا مضبوط ہے۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے عذاب کا وہی حصہ ہے جیسا ان جیسوں کا تھا، بس وہ جلدی نہ کریں۔ انجام کار تباہی ہے کافروں کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ وعید کیا جا رہا ہے۔